الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم۔ ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ میرے عزیز دوستوں، محترم بزرگوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس ہمارے چل رہے ہیں، تقریباً 50 دروس ہو چکے ہیں، اور اب بس یہ اور آئندہ ہفتے میں انشاءاللہ ہم اس مضمون کو پورا کر دیں گے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مبارک اور معطر زندگی۔ پچھلے ہفتے ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں اپنی زندگی کے 10ویں سال آپ نے یمن فتح ہوا تھا، تو وہاں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کے، عالم بنا کے، مفتی بنا کے، معلم بنا کر بھیجا تھا، اور ان کو نصیحتیں فرمائی تھیں کہ امت پر شفقت کرنا، یسروا ولا تعسرا، آسانی کرنا، مشکلیں نہ کرنا، لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، لوگوں کو نفرت میں نہ ڈالنا، دین میں سخت سخت باتیں نہ کرنا۔ اور اسی طرح ہم نے یہ پڑھا تھا کہ 9 ہجری میں جو حج ہوا تھا وہ خطبہ حجۃ الوداع تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو وداع فرمایا تھا، یہ بھی ہم نے پہلے پڑھ لیا۔ اور اس کے بعد جو موضوع آنا ہے خطبہ حجۃ الوداع کا، یعنی 10 ہجری میں حجۃ الوداع۔ حجۃ الوداع جو تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے اہم موقع اور ایونٹ ہے کہ جس میں آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، اور اس سال جو عربوں نے مہینے آگے پیچھے کیے ہوئے تھے وہ مہینے بھی اپنے قاعدے میں آ چکے ہیں، یعنی عربوں کے مطابق بھی مہینہ ذی الحجہ کا بن رہا ہے، اور اسی طرح مشرکین کے مطابق بھی مہینہ ذی الحجہ کا بن رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کرنے جا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی حج کیا، کیونکہ ایک ہی حج کیا تو امت پر ایک حج فرض اور واجب ہوا۔ امت پر آسانی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حج کیا۔ تو حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، اور تقریباً آپ کے ساتھ 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ صحابہ کرام وہاں پر حج کرنے گئے ہیں۔ اور اب یہ لمبی بات ہے، یہاں موقع نہیں، حج کا موقع قریب آئے گا، اللہ حج کو لائے تو وہ بیان کرنے کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کیسا تھا، آپ مدینہ سے کیسے روانہ ہوئے، سواری پہ کیسے سوار ہوئے، غسل فرمایا، احرام پہنا، پھر آپ کیسے پہنچے اپنے ساتھ جانور لے کر، اور آپ نے حج کے ارکان، طواف اور صفا مروہ اور عرفہ اور منی کیسے فرمایا۔ یہ ایک پورا موضوع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج مبارک کا۔ لیکن یہاں پر جو بات کرنے کی ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع ہے۔ یہی جو حج تھا، اس میں آپ نے اپنی زندگی کا اہم ترین خطبہ عرفہ کے دن دیا، 10 تاریخ عرفہ، جو خطبہ حج جس میں واجب ہے ظہر کے ساتھ دیا جانا، جو آج کل بھی امام حرم جو ہوتے ہیں، جو بھی امام حج ہوتے ہیں، وہاں پر خطبہ دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہی خطبات کم و بیش الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ یعنی 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کے دن دہرایا، اور یہی خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے دہرایا۔ اب چونکہ دعوت و تبلیغ کا کام پورا ہو گیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اختتام تھا، تو موقع یہ تھا کہ
جو اسلام کے اساسی اور اہم احکام ہیں وہ بیان کر دیے جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر طواف فرما کر حجر اسود کا بوسہ لے کر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت پڑھ کے زمزم نوش فرما کر لمبی ساری دعا کر کے صحابہ نے احرام کھول دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام نہیں کھولا۔ صحابہ یعنی تمتع کر رہے تھے اور آپ قران کر رہے تھے، اور آپ نے فرمایا میں چونکہ ساتھ میں جانور لے کے آیا ہوں تو جو جانور ساتھ لے کے آئے قربانی کرنے کا، اب تو اس کا رواج نہیں ہے، پہلے زمانے میں لوگ اپنے ملکوں سے قربانی کے جانور حج کے لے کے جایا کرتے تھے، تو وہ احرام نہیں کھول سکتا جب تک کہ حج کے ارکان پورے نہ کر لے۔ تو اب آپ نے یہاں پر قصواء، آپ کی جو مشہور اونٹنی تھی، اس پر سوار ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا سب سے اہم خطبہ دیا، اور اب آپ کھڑے ہیں اور آپ کے سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا لوگوں کا سمندر ہے۔ اتنا بڑا اجتماع اسلام کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، اور یہ وقت تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بڑی قسمہ پرسی کی حالت میں دھکے دے دے کر تنگ کر کے نکالا گیا، اور آپ چھپ کر نکلے، صحابہ کرام چھپ کر نکلے۔ پھر مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتنی ساری جنگیں کیں، بدر کیا، احد کیا، خندق کیا، اور چھوٹی چھوٹی جنگیں، سازشیں دوسروں کے ذریعے کراتے رہے۔ مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی، اور اب یہ وہ موقع آ گیا کہ نہ صرف مکہ بلکہ پورا عرب مسلمانوں کے زیر نگیں ہیں، اور پورے عرب پر اللہ کے نبی کی حکومت کا سکہ بیٹھا ہوا ہے، اور ریاست مدینہ ہی مرکز ہے پورے عرب کا۔ اور پورے عرب یعنی عرب جس کو ہم کہتے ہیں صرف سعودی عرب نہیں، سعودی عرب، یمن، عمان، دبئی، امارات، کویت، قطر، یہ سارا عرب ہے، اس سب پر مسلمانوں کی حکومت آ چکی ہے۔ اب سارے عرب سے یہ جو جتنی سٹیٹس ہیں عرب کی آج، ان سے لوگ جمع ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے، اور سب ہمتاً گوش ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اہم موقع پر کیا بات فرماتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اسمعوا منی فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا فی موضعی ھذا فی شہری ھذا فی بلدی ھذا، لوگوں میری بات کو غور سے سنو، کیونکہ نامعلوم شاید میں آج کے بعد اس جگہ پر، اس مہینے میں، اس دن میں تمہارے ساتھ ملاقات نہ کر سکوں۔ تو اب سمجھنے والوں کے لیے اشارہ تھا کہ اللہ کے نبی کی زندگی کے آخری مہینے ہیں، اس کے بعد میں نہ مل سکوں۔ اور ہوا بھی ہے کہ اس کے بعد اللہ کے نبی 4.5 مہینہ زندہ رہے، صرف 4 مہینہ ٹو بی ایگزیکٹ زندہ رہے بس، کیونکہ یہ 10 تاریخ کا 10ویں سال کا آخر ہے، اس کے بعد 11واں سال شروع ہو گیا، محرم، صفر، ربیع الاول میں اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا، اب اس میں آپ نے 12 باتیں فرمائی ہیں خطبہ حجۃ الوداع میں، یہ ہمیں یاد کرنے کی، اپنے دلوں پہ تختیوں پہ سجانے کی، اور اپنی اولاد اور نسل کو منتقل کرنے والی باتیں ہیں کہ ہمارے نبی کی آخری اہم ترین باتیں کیا تھیں۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں تقریریں 3-4 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی تھیں، یہ آپ کا اعجاز تھا کہ آپ 3-4 منٹ، 2 منٹ، 1 منٹ کی تقریر میں معانی کا دریا بہا دیا کرتے تھے۔ آج تک 1400 سال تک محدثین اس کی تشریح کر رہی ہیں، تشریح نکلی آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی کو جوامع الکلم کا ملکہ تھا کہ مختصر بات اور اس میں معنی بہت زیادہ۔ لیکن یہ خطبہ تقریباً 7-8 منٹ کا ہے، یعنی اس طرح نکالا کہ اگر کوئی درمیانے رفتار سے اس خطبے کو بولے اللہ کے نبی کے الفاظ کو تو 7 منٹ کا خطبہ ہے، تو زندگی کا سب سے لمبا خطبہ اللہ کے نبی کا۔ آپ نے فرمایا ان دماءکم و اموالکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہر ھذا فی بلد ھذا۔ پہلے آپ نے پوچھا یہ دن کون سا ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ و رسول عالم، اللہ کے رسول جانے، یہ ادب تھا۔ یہ مہینہ کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کو پتہ۔ آپ نے فرمایا یہ شہر کون سا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کو پتہ۔ آپ نے فرمایا جیسے یہ دن عرفہ کا دن مقدس محترم ہے، کیونکہ پورے سال کے دنوں میں سب سے افضل دن عرفہ کا دن ہے 9 تاریخ کا، جس طرح یہ مقام یعنی عرفات اور مکہ مقدس ہے، اور جس طرح یہ مہینہ یعنی ذی الحجہ کا مقدس ہے، اس سے کہیں زیادہ مقدس اور محترم اور خطرناک
مسلمان کی جان، اس کی مال اور اس کی عزت ہے۔ ان دماءکم واموالکم علیکم حرام، تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں تم پر ایسے حرام ہیں جیسے یہ مہینہ حرام محترم، جیسے یہ دن محترم، جیسے یہ جگہ محترم۔ یعنی جگہ کے محترم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جسے ہم کہتے ہیں مسجد محترم ہے نا، محترم کا مطلب یہاں پابندیاں زیادہ ہیں، یہاں آدمی ہوشیار ہو جاتا ہے، ٹھٹک جاتا ہے، یہ ہے نا محترم۔ محترم انسان کے سامنے بیٹھنے کا مطلب یہ آدمی اپنے عام کیجول سٹائل میں بات نہیں کرے گا، سوچے گا، سمجھے گا۔ بہت ساری جائز چیزیں جو گھر میں آپ کے جائز ہیں مسجد میں جائز نہیں ہیں، خرید و فروخت جائز نہیں ہے، اونچی آواز سے بات کرنا جائز نہیں ہے، دنیا کی باتیں کرنا زیادہ جائز نہیں ہے۔ احترام، تو کہا کہ اس سے زیادہ احترام اور حرام مسلمان کی جان، مال اور اس کی عزت ہے، کہ مسلمان کی جان کو نقصان پہنچانا، اس کا مال رشوت سے، جھوٹ سے، چوری سے، دھوکے سے، فراڈ سے، سود سے، جوئے کے ذریعے کھانا، یہ حرام۔ اور اسی طرح مسلمان کی عزت کو خراب کرنا، غیبت کے ذریعے، چغلی کے ذریعے، تانے کے ذریعے، عیب جوئی کے ذریعے، اس کے عیبوں کو میڈیا پر یا کہیں اچھال کر، اس کی بدگوئی کر کے، اس کی عیب جوئی کر کے، لوگوں کے سامنے دوسرے مسلمان کا عیب بتا کر کہ فلاں تو بڑا بے وقوف ہے، فلاں تو جاہل ہے، فلاں تو غریب ہے، فلاں تو پاگل ہے، فلاں تو بے دین ہے، فلاں تو بے نمازی ہے، یہ سب عیب میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ سب حرام ہے۔ یہ سب کیا ہے بھائی؟ حرام ہے۔ کیا امت نے اللہ کے نبی کی اس وصیت کو یاد رکھا ہوا ہے؟ آج چھوٹی چھوٹی بات پر قتل و خون کتنا ہو رہا ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں قتل کرنا کسی کو۔ اور مسلمان کی عزت کو اچھالنا مکھی اڑانے سے زیادہ آسان ہے لوگوں کے لیے۔ مکھی اڑانے پر بھی سوچ لیتے ہوں گے، لیکن مسلمان کی بے عزتی کرنا، اس کی عزت کو نیلام کرنا، اور اب تو گناہ جاری ہے، وہ کسی کے عیب کو فیس بک پہ ڈال دو تاکہ لاکھوں لوگ دیکھیں، لاکھوں گناہ آپ کو ملے۔ اگر میں نے 4 آدمیوں کو غیبت کی ہے تو 4 آدمیوں کا گناہ ملے گا۔ اگر لاکھوں کو غیبت کی ہے، کسی مسلمان کی عیب بتایا ہے اور وہ لاکھوں کو بتا رہے ہیں، تو یہ سارا ملٹی پلائر افیکٹ مجھے آ رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جو کسی برائی کی بنیاد رکھے گا اس کو اس کا برائی کا بدلہ، گناہ ملتا چلا جائے گا قیامت تک۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا قتل کس نے کیا تھا؟ قابیل نے۔ تو جتنے قتل ہوں گے گناہ قابیل کو بھی ملے گا، چونکہ یہ وہ بندہ ہے جس نے دنیا میں سب سے پہلے قتل کی بنیاد رکھی۔ تو جو کسی گناہ کی بنیاد رکھتا ہے تو سارے مخلوق کو اس کا گناہ ملتا ہے۔ اور جبکہ عوام ہماری جیسی ہو جو فالوورز ہیں، عقل سے نہیں سوچتے ہیں، فالو کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا ٹریفک میں ایک آدمی غلط چلا جائے نا، ساری گاڑیاں اس کے پیچھے، کوئی عقل نہیں آ رہی کسی کو، بھائی یہ غلط جا رہے ہیں، ایسے ہی راستہ ہوگا تو سارے۔ تو یہ جب انسان نہ دین اس کے پاس ہو، نہ عقل اس کے پاس ہو، تو خسرت دنیا والآخرہ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں دین بھی برباد، دنیا بھی برباد۔ یہ بات امت کو سمجھ آ جانی چاہیے، اللہ ہمیں سمجھا دے کہ ہماری کامیابی کا مدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حرف پر عمل کرنے پر ہے، اور ہماری ناکامی کا معیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، عادات، آپ کے اعمال اور آپ کی سنتوں کو چھوڑنے میں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، عادات، اعمال ہر زمانے کے لیے ہیں، اور ہر زمانے میں منطبق ہوتے ہیں، اور ہر زمانے کی صلاحیت کے مطابق، اس زمانے کی فطرت، کلچر کے مطابق فٹ ہو جاتے ہیں۔ تو بھئی پہلی بات تو آپ نے یہ بات فرما دی کہ مسلمان کی جان، مال، عزت تو ہم طے کر لیں۔ خطبہ حجۃ الوداع آخری ہمارے بیانات چل رہے ہیں بس اس سیرت کے، کہ بھئی ہم کسی مسلمان کی عزت نہیں اچھالیں گے۔ زبان پر تالا لگانا سیکھیں، زبان پر تالا لگانا سیکھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قل خیرا الا فاصمت، یا تو اچھی بات کرو یا خاموش رہو۔ ہم مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اب مجلس گرم کرنے کا دل کرتا ہے، جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ مجلسی آدمی ہوتا ہے۔ زیادہ بولنے کا مطلب کیا؟ اس کی بتی لگائی ہے جی، اس کی عزت اچھالی، اس کو خراب کیا، اس کا مذاق اڑایا۔ اللہ فرماتے لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والوں ایک دوسرے کے مذاق نہ اڑایا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ ٹھٹا نہ کیا کرو،
ایک دوسرے کی عزتیں نہ ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو. تو ہم اس کو کرتے ہیں مزے کے لیے، لہو کے لیے، لعب کے لیے، ٹائم پاس کے لیے، حالانکہ یہ کتنا خطرناک گناہ ہے. اور یہ منافقین کی عادت ہے میرے دوستوں بزرگوں، کہ منافقین ہنسی مذاق ٹائم پاس کے لیے غیبتیں، بہتان اور مذاق میں اللہ رسول کو لایا کرتے تھے. تو بھئی ہم زبان بند کرنے کی عادت ڈالیں، زبان پر ذکر چل رہا ہو، اور اس کا سب سے اچھا نسخہ یہ ہے کہ بھئی ایک ہاتھ میں ایک تسبیح لے لی جائے. میں نے ایک مرتبہ 2-3 سال پہلے مسجد میں تسبیحیں تقسیم کروائی تھیں کہ بھئی ہم سب کو تسبیح کی عادت پڑ جائے. لیکن وہ تقسیم تو کرا دیا، وہ پتہ نہیں کس نے جیب میں رکھی، کس نے گھما دی. وہ پھر بھی کرا سکتے ہیں، اگر کوئی کرنا چاہے تو بھئی کر لے، اگلے جمعے تسبیحات لے آئے، ذمہ لے لے اپنے اور وہ تقسیم کر دے. تو جتنے لوگ اس پہ ذکر کریں گے آپ کو سارا ثواب ملے گا، مفتے کا چھوٹی چھوٹی نیکی ہے. تو یہ کیا ہے کہ بھئی ہاتھ تسبیح. جب کہیں مجلس میں غیبت ہو رہی ہو، اس مجلس میں بیٹھنا جائز نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے. یا تو آپ روک سکیں کہ بھئی غیبت نہ کریں، اور یا آپ اٹھ کے چلے جائیں. غیبت سننا حرام ہے، صرف بولنا حرام نہیں. کسی مسلمان کی تانا جوئی اور عیب جوئی اور چغلی، اس کی عزت اچھالنا، اس کو سننا حرام ہے، بولنا تو درکنار. یہ تو باتیں قصہ پارینہ ہو گئی، ہم بھول ہی گئے. اسی لیے ہماری سوسائٹی اتنی زیادہ انٹالرنٹ، ایک دوسرے کے خلاف ہمارے دل صاف نہیں ہے. میں بیٹھا ہوں اور سب کا ایک دوسرے کے دلوں میں میل ہے، کوئی کسی سے اعتماد نہیں کر رہا، کیونکہ ہر ایک دوسرے کی برائی بیان کر رہے پیچھے جا کے. اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے میرے سامنے لوگوں کی برائیاں بیان نہ کیا. کچھ شکایت، لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا بڑا بننے کے لیے شکایتیں کرتے ہیں. کسی بڑے کے پاس یا باس کے قریب ہونے کا طریقہ یہ ہوتا ہے اس کو آپ دوسروں کی شکایتیں لگاؤ. بچے جو ہوتے ہیں نا وہ بھی اماں ابا کو شکایتیں اس لیے لگاتے ہیں کہ میں بڑا بن جاؤں. بچپن آئے آپ کو لوگ شکایتیں لگاتے تھے، آپ فرماتے تھے میرے سامنے شکایتیں نہیں لگایا کرو لوگ. میں چاہتا ہوں کہ میں جب تم میں نکلوں میرا دل تم سب کے لیے صاف ہو، صاف دل سے سب کے سامنے بیٹھوں، مجھے عیب نہیں چاہیے تم دونوں کے. تو بھئی اس کا ہم کوشش کر لیں. اور اس کا نسخہ ہے زبان کو بند کرنا، چپ رہنے کی عادت ڈالنا. اور آپ نے فرمایا کہ بڑا خوش قسمت ہے وہ آدمی طوبیٰ جس کو اپنے عیب دوسروں کے عیبوں سے بے پرواہ کر دیں. اپنے عیب، بھائی میرے اندر کتنے عیب ہیں، گناہیں، کبھی بیٹھ کے اندھیرے میں سوچا ہے؟ ذرا روز رات کو 2 منٹ سوچ لیا کریں. میں پہلے بھی بتایا کہ مراقبہ، بزرگ فرماتے ہیں اعمال کا محاسبہ. روز رات کو سوچیں صبح سے رات تک کیا کیا. جو اچھا کام کیا الحمدللہ الحمدللہ، اللہ میرا کمال نہیں تھا آپ کا کمال تھا. اور جو غلط کام کیا اس پر استغفر اللہ، اللہ معاف فرما دے. تو اپنا دودھ کا دودھ پانی کا پانی نظر آ جائے گا. یہ دل میں مفتی بیٹھا ہوا ہے، کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا استفتی قلبک، دل میں مفتی بیٹھا ہے اس سے پوچھ لو، یہ بتا دے گا کیا صحیح کر رہے ہو کیا غلط کر رہے ہو. تو رات کو اپنے اعمال کا، اپنی برائیوں پر جب نظر یہاں آدمی دیکھنے کی عادت ڈال لے گا نا یہاں پر، تو پھر ادھر ادھر نہیں دیکھے گا، اپنے میں مصروف رہے گا. جس کو اپنے سودے کا مسئلہ ہو، جس کا اپنا سودا نہ بک رہا ہو، دکاندار کو اپنا مسئلہ، اس کا کیش فلو خراب ہو، اس کی پروڈکشن خراب ہو، وہ دوسروں کے پیچھے کہاں لگے گا؟ اپنا کام پورا کرے گا. اپنا کام تو پورا کرے. ٹھیک ہے جی. تو پہلی بات ہو گئی، آپ نے فرمایا مسلمانوں کے جان مال اور عزت حرام ہے. تو کسی کا مال غلط طریقے سے لینا، دھوکہ، فراڈ، رشوت اور دھوکے کی جتنی ہزاروں قسمیں اور جو نئی نئی قسمیں پاکستانی ایجاد کرتے ہیں دنیا میں بھی، ماشاءاللہ دنیا میں ہم بہت مشہور ہیں اس کام کے لیے. ایک کام میں مشہور ہیں، یعنی یہ کوئی آپ میں سے جو بھی باہر سفر کرتا ہوگا تو دیکھ آپ، کوئی نیچرل بات ہے، آپ بولے ہمارے خلاف ہے کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے، ہم اس میں مشہور ہیں. ہم یہ کام دھوکہ ایجاد کرنے کے ہم جیسا ماہر کوئی نہیں ہے. ایک نائجیریا ہے بس، وہ ہم سے آگے ہے بس، اس کے بعد ہمیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں ہم بھی آگے چلے جائیں اس میں. تو بھائی یہ امت مسلمہ، اور دوسری طرف ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ سب سے زیادہ دیندار بھی ہم. یہ عجیب بات ہے، دعویٰ ہمارا یہ سب سے زیادہ علماء پاکستان میں، سب سے زیادہ دیندار پاکستان میں، سب سے زیادہ دین پاکستان میں، اور دھوکہ سب سے زیادہ ہم کرتے ہیں. یہ کیسا دعویٰ ہے؟ ہم دو میں سے ایک دعویٰ کرنا چاہیے، دونوں دین کو بدنام کرنے والی بات ہے نا. ایسا نہیں ہے بھائی. تو ہم نے دین سمجھا ہے کہ بس کرتا، داڑھی، پگڑی، یہ اچھی بات ہے ماشاءاللہ، لیکن یہ دین کی حقیقت نہیں ہے. دین کی حقیقت ادھر ہے، آپ کا عمل ہے، آپ کا کردار ہے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں. آپ معاملہ مارکیٹ میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ 99 نمازی فارغ ہو جائیں گے مارکیٹ میں، اگر مارکیٹ کا دین دیکھیں گے نا جا کے، 99 فارغ ہو جائیں گے. حاجی صاحب فارغ ہو جائیں گے دھوکے میں، جھوٹ میں، 2 نمبر کوالٹی بیچنے میں،
کمٹمنٹ کو پورا نہ کرنے میں، یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ان دماءکم واموالکم علیکم حرام، تمہارا مال تم پر حرام ہے۔ اگر میں نے 8 گھنٹے کی جاب میرے اوپر لازم ہے اور میں 7 گھنٹے کرتا ہوں، 1 گھنٹہ کھانا کھاتا ہوں، گپ مارتا ہوں، باہر چلا جاتا ہوں، گھر کا کام کرتا ہوں، بیگم سے باتیں کرتا ہوں، وہ 1 گھنٹے کی تنخواہ حرام ہو گئی میرے لیے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے بالاتفاق کہ مجھے یہاں بٹھایا گیا ہے کام کرنے کے لیے، گپ مارنے کے لیے، اپنے پرسنل کام کو ادا کرنا ڈیوٹی ٹائم میں حرام ہے۔ یہ میں آپ نے اب کسی سے پوچھ لیں جا کے، آپ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، کسی سے پوچھ لیں، شافعی، حنبلی، سب کہیں گے ایسے ہی ہے۔ ہم لگے چھوٹے چھوٹے اختلافات میں نا، بریلوی جھگڑا کرتا ہے، دیوبندی جھگڑا ہے، وہ تھوڑی سی مسئلے ہیں بھائی، جو اتفاقی حرام ہیں سینکڑوں، ان کو تو دیکھ لیں، اس میں امت پڑی ہے، اس میں شیعہ بھی مصروف ہے، دیوبندی بھی، بریلوی، اہل حدیث، سب اس میں لگے ہوئے۔ جو اجتماعی حرام ہے، اجماعی اتفاقی حرام ہے، جس کو اللہ کے نبی قرآن و حدیث میں بار بار کہہ کے چلے گئے ہیں۔ دوسری بات آپ نے فرمائی، آپ نے فرمایا کہ آج ان ربا الجاہلیت موضوع، آج میں جاہلیت کے سود کو اپنے پاؤں تلے پھینک رہا ہوں، اور آپ نے فرمایا جاہلیت کے خون میں نے ختم کر دیے۔ جاہلیت کے خون یہ ہوتے تھے کہ اگر ایک قبیلے نے دوسرے کا بندہ مارا ہے تو وہ لوگ اس قبیلے کے کسی بھی آدمی کو مار دیں گے، اس قوم کے۔ یہ آج بھی قبائل میں جو ریموٹ علاقے ہیں، بلوچستان کے، خیبر پختونخوا کے، سندھ کے، وہاں ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو میں نے پاؤں کے نیچے رون دیا ہے، اور آپ نے فرمایا جاہلیت کی تمام رسم و رواج کو میں نے اپنے پاؤں تلے ڈال دیا گیا ہے۔ اب یہ جو جاہلیت کے رسوم و رواج ہیں جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے اپنے پاؤں تلے ڈال دیا ہے، یہ کیا ہے؟ پہلی چیز جو آپ نے فرمائی وہ سود ہے، کہ جاہلیت کا سود۔ تو زمانہ جاہلیت میں سود خور جو ہے وہ بہت ایک پیشہ تھا، سہوکار جو سود قرضے پر دے کر لوگوں کو لیا کرتے تھے۔ اب دنیا نے تو اپنی اکانومی کو سود کے اوپر، انٹرسٹ کے اوپر رکھا، مسلمان بھی یہ کہتا ہے کہ سود کے بغیر ملک نہیں چلتا، اور پاکستان کے سپریم کورٹ فیصلہ کر دیتا ہے، ابھی نہیں، آج سے 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، کہ بھائی سود پاکستان میں بین ہے اور حکومت کو اتنے سال دیے جا رہے ہیں کہ آپ اس کو ختم کرو۔ تو حکومت، ہر حکومت وہ آ کر ریٹ کرتی ہے کہ سوری، سود کے بغیر ملک نہیں چلتا۔ جب ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا، اللہ نے ایسی چیز حرام کر دی جس کے بغیر 21ویں صدی میں ملک نہیں چل سکتا، تو گویا کہ اللہ پر اعتراض ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سود کے بغیر ملک نہیں چلے گا۔ بھائی جب عقیدہ ہی نہیں ہے آپ کا، جب ارادہ ہی نہیں ہے تو کیسے چھوٹے گا؟ یہ ٹھیک ہے سخت مجبوری میں شراب پینا بھی حلال ہو جاتا ہے، خنزیر کھانا بھی حلال ہو جاتا ہے، لیکن کوئی آدمی کہے کہ میں ساری زندگی کھاؤں گا یہ، حلال کی کوشش ہی نہ کرے، وہاں پر خنزیر مل رہا ہے وہیں کھا رہا ہے بیٹھ کے، تو یہ تو حرام ہے، اس کو کوشش کرنا ضروری۔ تو کتنی کوشش کی ہم نے اکانومی کو اسلامائز کرنے کی، پورے عالم اسلام نے، کہ سود ختم ہو جائے۔ تو یہ ایک کام اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے جاہلیت کے سود کو ڈال دیا۔ جب اللہ کہہ رہے قرآن میں، حدیث میں بھی نہیں، کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو سود کھاتا ہے وہ اللہ کے رسول سے جنگ کرتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کوئی قوم اللہ سے جنگ کر کے دنیا میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ اچھا، پھر ہم یہاں مثال لیے بیٹھ جاتے ہیں جناب یو ایس اے کی، یورپ کی۔ بھائی دو باتیں، پہلی بات تو یہ کہ جب کوئی اکانومی گرتی ہے، کوئی اکنامک سسٹم گرتا ہے، اس کو سینچری 2 سینچری لگ جاتی ہے، تو کیپٹلزم گرے گا، آرام سے گرے گا، اور گرنا شروع ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ بڑی اہم سمجھنے کی بات ہے، کافر کی کامیابی اور مسلمان کی کامیابی کے پیمانے بہت جگہ مختلف ہیں۔ کافر نماز نہیں پڑھتا، اللہ پھر بھی کھلاتا ہے۔ مسلمان نماز نہیں پڑھے گا، اللہ آزمائے گا، تکلیف لائے گا، مشقت آئے گی، مصیبت آئے گی، کیونکہ وہ اللہ کا پیارا ہے۔ میرا بیٹا غلط کرے گا میں چپت ماروں گا، بازار میں کوئی غلط کرے گا میں کچھ بھی نہیں کہوں گا اس کو، میرا ہے ہی نہیں، میں اپنے بیٹے کا ذمہ دار ہوں۔ تو مومن تو اللہ کا محبوب ہے، تو مومن کو سود سے اور حرام کی کمائی سے کبھی بھی کامیابیاں دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ کامیابی ہے بھی بظاہر تو کامیابی کا دھوکہ ہے یا عارضی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے جاہلیت کے سود کو ختم کر دیا ہے۔ اس میں ہمارے کرنے کا کام یہ، بھئی حکومتیں تو اپنا کام کریں، جس کا جہاں ہاتھ چلتا ہے وہ کام کر سکے،
لیکن ہم اپنی زندگی میں طے کر لیں کہ بھائی ہم سود نہیں کھائیں گے انشاءاللہ، اور نہ لیں گے نہ دیں گے، اور ہم انٹرسٹ بیس کنونشنل بینک سے کام نہیں کریں گے۔ اور الحمدللہ ایک چیز جو بہت اچھی اسلامک بینکنگ جو نکل گئی، اور اسلامی بینکنگ 30-40 سال کی محنت کے بعد نکلی ہے، یعنی 40 سال دنیا کے سب سے بہترین علماء نے، سب سے بہترین دماغوں نے، جس سے بڑے علماء امت کے پاس نہیں ہیں، پاکستان میں، قطر میں، اردن میں، ملیشیا میں، انڈونیشیا میں، سعودیہ میں، یہاں کی جو کریم علماء کی ہے اس وقت دنیا کے بڑے سب سے، وہ ان لوگوں نے یہ نظام بنایا ہے، اس کو بہتر سے بہتر کیے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ دنیا میں اس کا شیئر اس وقت 3 ٹریلین تک جا چکا ہے اسلامک بینکنگ کا، پاکستان میں بھی 16-17% جا چکا ہے۔ بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے، اب نہ کریں، لیکن دنیا کے جو بڑے علماء ہیں، جو خاص طور پہ وہ علماء جو فائنانس اور اکانومی کو سمجھتے ہیں اور شریعہ کو سمجھتے ہیں، انہوں نے ایجاد کیا۔ اگر کوئی عالم فائنانس یا اکانومی کو نہیں سمجھتا، وہ اگر اس بارے میں کمنٹ کرتا ہے، اس کا کمنٹ بہت وزنی نہیں ہے، کیونکہ وہ فائنینشیل سسٹمز اور بینکنگ سسٹمز کو سمجھتا نہیں۔ تو یہ وہ علماء ہیں، فقہاء ہیں، یہاں تو ہمارے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب اور ان کے ساتھ پوری ٹیم ہے 20-85 علماء کی، اور وہاں پر قطر میں ہیں حضرات ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ اگر آپ کو کچھ کرنا بھی ہے تو پھر آپ وہاں سے کریں، کیونکہ علماء کا بڑا طبقہ اس کو جائز کہتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی ناجائز سمجھے اس کو تو ٹھیک ہے، اپنے طور پہ سمجھے، لیکن ایک بات طے ہے کہ سود کو ہم نے ہر حال میں طے کرنا ہے کہ سود نہ لینا ہے نہ دینا ہے۔ اگر کہیں مجبوری پڑ جائے تو پھر علماء سے پوچھیں کہ حضرت ہم مجبور ہو گئے ہیں، مجبوری میں حرام اس وقت کھانا جائز ہے جب بالکل زندگی موت کا مسئلہ ہو، پھر ہم کیا کریں؟ علماء بیٹھے ہیں، مفتیان کرام بیٹھے ہیں، ہماری بھی ظہر کے بعد مسائل کی نشست ہوتی ہے، آج بھی بیٹھ جائیں گے تھوڑا سا، تو اس میں ان چیزوں کو دیکھ لیا جائے۔ تیسری بات یہ ہے، آپ نے جو فرمایا جاہلیت کی رسومات کو میں نے توڑ دیا ہے اور آج میں نے اپنے پاؤں کے تلے رون دیا ہے، تو عرب میں جاہلیت کی کون سی رسمیں تھیں جس کو اللہ کے نبی نے اپنے پاؤں کے نیچے ڈال دیا ہے؟ نمبر 1 زنا۔ تو چنانچہ وہاں زنا کے ایسے خیمے بنے ہوتے تھے جہاں پر جھنڈا لگا ہوتا تھا، مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہاں پر باقاعدہ زنا کا اڈا ہے، روشن خیالی کی علامت کے طور پر جھنڈا لگایا ہوتا تھا۔ اور شراب، تو عرب شراب ایسے پیتے تھے جیسے پانی پیتے تھے، آپ نے فرمایا اس کو میں رکھ دیا ہے۔ نمبر 3 ذات پات کے فرق، امیر غریب کا، امیر کی سوسائٹی الگ، غریب کی الگ۔ نمبر 4 غلامی اور آزادی، اس میں یعنی جو کاسٹ ڈیفرنس ہے جو ہندوؤں میں ہے کہ امیر الگ بیٹھے گا غریب الگ بیٹھے گا، اس کو آپ نے ختم فرما دیا۔ نمبر 5 بے حجابی اور بے پردگی، چنانچہ قرآن میں اشارہ ہے کہ عرب میں عورتیں اپنے چہرے سر پر دوپٹہ کر کے پیچھے دوپٹہ ڈال دیا کرتی تھیں، تو قرآن نے کہا کہ نہیں، اپنی عورتوں سے کہیں کہ اپنے سینے کو کجا کریں، اپنے جسم کو کپڑوں سے کجیں اور حجاب کریں۔ تو بے حجابی اور بے حیائی، بے پردگی، یہ جاہلیت کی رسوم ہے۔ تو یہ جو جاہلیت اور بیٹیوں کو منحوس سمجھنا، بیٹیوں کو دفن کرنا یا بیٹیوں کو پیچھے کرنا، یہ جاہلیت کی رسوم ہے۔ عربوں میں جاہلیت کی جتنی رسوم تھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے ان کو اپنے پاؤں تلے رون دیا ہے۔ آج امت نے ان کو دوبارہ نکال دیا، اور وہی جاہلیت والے کام امت میں کہیں نہ کہیں دوبارہ ہو رہے ہیں۔ ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ سنت طریقہ، اسلام کا طریقہ ہر موقع پر شادی میں، خوشی غمی میں سادگی کا ہے۔ اسلام کا طریقہ ہر موقع پہ بے تکلفی کا ہے، اس میں تکلف، بہت سارے ایٹیکیٹس، اور لڑکی والوں کو یہ کرنا چاہیے، لڑکے والوں کو یہ کرنا چاہیے، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ شادی ہو، رسومات ختم۔ بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہے، بیٹا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مزاج اور یہ معیار بنا کے گئے تھے۔ آج ہم نے خطبہ حجۃ الوداع شروع کیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے اہم خطبہ تھا۔ اس میں ہم نے آج 3 باتیں پڑھی ہیں۔ پہلی بات آپ نے فرمایا جس طرح یہ مکہ حرام محترم ہے، حج کا دن محترم ہے، اس طرح مسلمان کی جان، مال اور عزت محترم ہے، حرام ہے اس کو مسلمان کا عیب نکالنا، مسلمان کے مال کو دھوکے سے کھانا، جھوٹ بول کر کھانا، یا مسلمان کو جسمانی نقصان پہنچانا۔ دوسری بات ہم نے پڑھی سود کی، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے جاہلیت کا سود ختم کر دیا۔ اور تیسری بات ہم نے پڑھی جاہلیت کی رسم و رواج کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے جاہلیت کی رسم و رواج چھوڑ دیں۔
اسلام کا اپنا کلچر، اپنی ثقافت، اپنی سویلائزیشن ہے۔ ہندوؤں کا کلچر لینا یا گوروں کا کلچر لینا یا کسی اور قوم کا لینا، یہ اپنے اسلام کی قدر و قیمت کم کرنے کے مترادف ہے، اور اس کے پیچھے یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی جو دین دے کر گئے ہیں وہ ناقص ہے، ہمیں یہ طریقہ ہندوؤں سے لینا پڑے گا اور یہ طریقہ عیسائیوں سے لینا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام پر استقامت عطا فرمائے اور اس کی عزت سمجھنے والا بنائے، اس پر فخر کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔